السلام علیکم ایوری ون، ویلکم سے لڑکی، ویلکم ٹو مائی ولاگ، ویلکم ٹو اینڈ ادر بیوٹیفل ڈے۔ تو جی یہ سب کیسے، امید کرتی ہوں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک میرے دیکھنے اور سننے والوں کی تمام جائز حاجات پوری فرمائے اور ان پر خاص کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو پیارے بہنوں، آج جو بات کرنے کا ٹاپک ہے وہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں درود ابراہیمی اور سورت محمد کو کیسے پڑھا جائے، اور درود ابراہیمی اور سورت محمد کی کیا فضیلت ہے، اس کے کیا فائدے ہیں۔ تو ربیع الاول کا مہینہ جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی کا مہینہ ہے، ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ تو بہت ہی پیارا مہینہ ہے، اور اس میں درود ابراہیمی پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اگر درود ابراہیمی کے ساتھ سورت محمد پڑھ لی جائے تو اس کی تو کیا ہی فضیلت ہے۔ آپ کی جو بھی جائز خواہش ہیں، جو آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہے کہ یہ ہماری حاجت پوری ہوگی، آپ کی وہ حاجت بھی سورت محمد اور درود ابراہیمی دونوں کو ملا کر ربیع الاول کے مہینے میں پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہوگی۔ صرف آپ نے اللہ پر کامل یقین رکھنا ہے، اور کامل یقین کے ساتھ آپ نے کثرت سے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور ساتھ آپ سورت محمد پڑھیں تو اس کے جو معجزات ہیں آپ وہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے فوراً۔ جو آپ کہتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی ایمرجنسی اور ہمیں فوراً یہ ہماری دعا قبول ہو، ہمیں فوراً یہ چیز چاہیے، تو اس کے لیے آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر خاص کرم فرمائیں۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کچھ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں، میری عبادت کے لیے یا میرے ذکر کے لیے فری ہو جاؤ، کہ فارغ ہو جاؤ۔ اس مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں تو کچھ خاص ہی زیادہ۔ تو ربیع الاول کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی، باقی مہینوں میں دعا رد نہیں ہوتی، لیٹ ہو سکتی ہے، کہ جو آپ کے لیے ٹائم صحیح ہوگا اس میں آپ کی دعا قبول ہوگی، کبھی بھی آپ کی دعا رد نہیں ہوتی۔ کہ آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے نا کہ ہماری تو دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، پتہ نہیں ہمیں تو کیا ہے، لوگوں کی تو دعائیں بہت جلدی قبول ہو جاتی ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، آپ کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، دعا آپ کی ضرور قبول ہوتی ہے، صرف آپ صحیح وقت کا انتظار کیا کریں، اور اللہ پر کامل یقین رکھا کریں، اور یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہا کریں۔ آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ دعا مانگتے ہیں اور آپ کی دعا فوراً قبول نہیں ہوتی، تو آپ کہتے ہیں ہماری تو دعا قبول نہیں ہوئی، تو آپ دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ نے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا، دعا مانگنا چھوڑنی نہیں ہے، آپ دعا مانگتے رہیں اور اللہ پر کامل یقین رکھیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر ضرور کرم فرمائیں گے۔ درود پاک کی تو اتنی فضیلت ہے کہ ایک حدیث مبارکہ میں کہ ہے کہ جو انسان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جتنا زیادہ جتنی کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، قیامت کے دن وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنا ہی قریب ہوگا۔ تو ہم کیوں نہ پڑھیں، ہم درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے کہ صحیح طرح چلتے پھرتے نہیں پڑھ سکتے، تو آپ صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پڑھتے رہیں، ایسے پڑھنا کہ جس کی سمجھ آ رہی ہو، یہ نہیں ہے کہ بس پڑھتے جائیں اور اس کی سمجھ ہی نہ آئے۔ تو وہ درود ابراہیمی تو پڑھنا ہی چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ یہ کہا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ بھیجے تو اس پر لعنت ہو۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر آمین بولا تھا۔ تو اس لیے درود پاک کو کثرت سے پڑھیں، درود پاک کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں، کہ آپ جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی اس کی ہی لازمی ہے کہ اتنا پڑھنا ہے۔ آپ 50 بار پڑھ لیں، 100 بار ڈیلی پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ آپ سورت محمد پڑھیں، جتنی آپ ایزیلی پڑھ سکتے ہیں۔ میں کہوں گی کہ 11 دفعہ پڑھیں، اگر 11 دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم 3 مرتبہ تو ڈیلی پڑھیں۔ آپ تہجد میں پڑھ لیں، آپ فجر کے بعد پڑھ لیں، یا آپ عشاء کے بعد پڑھ لیں، تو ایزیلی پڑھی جائے گی۔ کہ درود ابراہیمی کثرت سے پڑھیں، اور اس کے ساتھ سورت محمد 3 دفعہ تو لازمی پڑھیں، اور آپ دیکھیں کہ آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں سے آپ کے کام ہوتے نظر آئیں گے، آپ کی ہر دعا، جائز دعا جو ہے وہ قبول ہوتی آپ کو نظر آئے گی۔ تو صرف آپ اللہ پر کامل یقین رکھیں اور کامل یقین کے ساتھ یہ عمل کریں، انشاءاللہ جلد سے جلد آپ کی تمام خواہشیں پوری ہوں گی۔ تو یہی تھی میری آج کی ویڈیو، اگر پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔